رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی اما بعد۔ قابل احترام بھائیو دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے محرم کے روزوں کے بارے میں۔ یوں تو اس ماہ میں یعنی محرم کے مہینے میں کی جانے والے ہر عبادت قابل قدر اور باعث اجر ہے، مگر احادیث مبارکہ میں محرم کے روزوں کی خصوصیت کے ساتھ خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینہ یعنی محرم کے روزے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد جو فرض روزے ہیں ان کے بعد جو شرف ملی ہے وہ محرم کے روزوں کو ملی ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو محرم کے ایک دن کا روزہ رکھ کے اس کو ایک مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھنا چاہیے، سماعت فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھنا اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں ایک مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ کے تمام ایام میں اللہ رب العزت نے یوم عاشورہ کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، یعنی یہ دن جو ہے یہ بہت سے فضائل کا حامل اور نیکیوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس دن کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں انسان عبادت کرے اور انہی دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَىٰ احْتَسَبَ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کسی دوسری مجلس میں بات کریں گے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب احادیث مبارکہ میں مطلق گناہ کے معاف ہونے کا ذکر آتے ہیں تو اس گناہ سے صغیرہ گناہ مراد ہوں گے، کبیرہ نہیں، کیونکہ فقہاء کرام نے کبیرہ گناہ 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ انشاءاللہ ہم کہیں اور مجلس میں جب بات آئے گی تو ان پر تفصیل سے کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے 10ویں محرم کا تو اللہ جل شانہ ان کو اسی کے بدلے میں 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینہ اور 10 محرم کے دن کا جو روزہ ہے انہی رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے شریعت میں ہم کو شریعت مطہرہ نے یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم یہود کی مخالفت کریں گے۔ تو یہ 10ویں جو محرم کا روزہ ہے یہ تو یہود رکھتے تھے، اس لیے اب ہمارا شریعت ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اب آپ یہود کی مخالفت کرو۔ مخالفت کیسے کریں گے؟ ہم
10ویں محرم کا روزہ تو رکھیں گے، لیکن ان کے ساتھ یا 9ویں محرم کا روزہ جوڑ دیں گے یا 11ویں، یعنی ہم 9 محرم یا 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس میں ایک ہوگی یہ بات کہ یہود کی مخالفت بھی ہوگی اور سنت پر عمل بھی ہوگی، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ یہود کی مخالفت کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعد یوم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، تو اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو، تو ان میں یہ بات آئے گی کہ یہود کی مخالفت بھی آئے گی، سنت پہ عمل بھی آئے گی، اجر بھی ملے گا، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ میں خصوصاً 10ویں محرم، 11ویں محرم، 9ویں محرم 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، یا 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم کا روزے کی کوشش کریں، اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ اس تمام مہینے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، کیونکہ جب مہینے کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے، نیکی کرنا اس میں باعث ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، افضل زیادہ ہو جاتا ہے، تو اسی فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اسی مہینے میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس پر عذاب بھی زیادہ اللہ جل شانہ کی طرف سے وعیدیں بھی زیادہ آئی ہے۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اسی میں صدقہ دیں، روزے رکھنے کی اہتمام کریں۔ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔